अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आज आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी एक ऐसी सियासी जमात है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के कुछ बाअसर लोग उसे ज्वाइन करने जा रहे हैं। उसके साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कड़े एहतसाब पर यकीन रखने वाला नैब आलमी अदालत के अंदर एक बहुत बड़ा केस हार गया है, जिसका खमियाजा अब इस मुल्क की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। और उसके साथ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक मुनाफा बख्श बैंक, सरकारी बैंक, और उसका बांग्लादेश के अंदर उसकी 3 ब्रांचें हैं। और उन ब्रांचों में किस तरीके के साथ पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों ने माजी के अंदर गलत रोल प्ले किया, उनकी गलत पॉलिसी थी, जिसके नतीजे में अब तक कितने अरबों रुपए का नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचा है। और अब बांग्लादेश ने क्यों नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस मनसूख करने की धमकी दी, जिसके नतीजे में अब मज़ीद पैसे बांग्लादेश मुंतकिल करना नागुज़ीर हो चुका है। और उसके साथ अब आपको एक अहम तरीन जो कोरोना का मसला है, जिसने सबके लिए एक बहुत बड़ी एक परेशानी बन चुका है। लोग खौफ और परेशानी में मुब्तला हैं, जो इसका शिकार हो चुके हैं, वो भी एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हैं। लेकिन हम इन लोगों को कैसे बचा सकते हैं, उसका एक तरीक़ेकार भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले ज़रा बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा दौर हुकूमत जारी है और इमरान खान साहब और दीगर लोग ये क्लेम करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने बहुत सी इस्लाहात की, बहुत से काम किए। लेकिन उसके बावजूद कि अभी जो आइंदा इलेक्शन होने हैं वो 2023 में होने हैं, लेकिन अभी से एक ऐसी सियासी जमात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सबसे बड़ी मुखालिफ जमात तस्वुर की जाती है, यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम। कुछ इतलात ये आई हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के कुछ बाअसर लोग JUIF ज्वाइन करने जा रहे हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक जल्द उनके नाम भी आपके साथ शेयर करेंगे। 4 से 5 लोग उन्हें ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ मज़ीद 5 लोगों के साथ जो बाअसर लोग हैं जिन्हें विनिंग कैंडिडेट तस्वुर किया जाता है, वो फैमिलीज़ भी JUIF को आने वाले चंद दिनों में ज्वाइन करने जा रही हैं। एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि जब कहीं अभी इलेक्शन के कोई आसार दिखाई नहीं देते और कोरोना की वजह से एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है मुल्क भर के अंदर, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब मौलाना फजल रहमान साहब एक कौमी सियासी मंजरनामे से भी बिल्कुल आउट हैं, चूँकि जो उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर गुज़श्ता साल मार्च किया, धरना दिया और जो मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते थे, हुकूमत की तब्दीली चाहते थे, वो उसमें कामयाब तो नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने बड़े बुलंदोबांग दावे किए, वो भी पूरे ना हुए तो वो सियासी मंजरनामे से आउट हो गए। लेकिन लगता कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं। और हैरान कुन तौर के ऊपर वो किस तरीके के साथ ऐसे बासर लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में कन्विंस कर रहे हैं। और इसके साथ कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अवामी नेशनल पार्टी भी बड़ी फ्लेक्सिबल हो रही है। सोशल मीडिया के अंदर बिलखुसूस उन्हें ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि उन्होंने इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक उनका एक बड़ा एक हार्ड उन्होंने एक स्टैंस लिया होता था, उसके अंदर उनका अब उनके मौक़िफ़ के अंदर काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी आती जा रही है। ये भी बड़ा हैरान कुन है मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों के लिए। और वो देख रहे हैं कि बड़ी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, होती नज़र आ रही हैं सियासी मंजरनामे के ऊपर। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सियासी तब्दीलियाँ किस बात का पेश खैमा साबित होती हैं। लेकिन ये बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट जारी है, चूँकि मौलाना फजल रहमान ज़ाहिरी तौर पर कहीं एक्टिव दिखाई नहीं देते, लेकिन जिस तरह वो मंझे हुए सियासतदान तस्वुर किए जाते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो एक्टिव ज़रूर है। अब बात कर लेते हैं नैब की। नैब जो गुज़श्ता तकरीबन 2.5 से 3 सालों से बहुत एक्टिव है, बिलखुसूस 2017 से शरीफ ख़ानदान हो, आसिफ अली जरदारी हो और दीगर मेगा स्कैंडल्स हों। अब तो इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा जो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमात रहे, इनके साबिक़ वफाकी वज़ीर आमिर कियानी साहब, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जिनके मामले ख़ुसूसी हैं, ग़ुलाम सरवर खान साहब वफाकी वज़ीर हैं। तो इंक्वायरियों का सिलसिला जारी है और नैब चेयरमैन नैब इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो कड़ा एहतसाब करेंगे बिला इम्तियाज़, जिसके अंदर कोई सियासी ऑब्जेक्टिव ना हो। कौम भी मुंतज़िर है कि ताकि ये एहतसाब का वाला अपने मंतकी इंजाम को पहुँचे। लेकिन आपको बताना ये है, मकसूद है इस स्टोरी में कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने उन्होंने माजी के अंदर शरीफ ख़ानदान, आसिफ अली जरदारी और दीगर पाकिस्तान के बासर ख़ानदान जिनकी तादाद 150 के लगभग बताई जाती है, उनके बैरून मुल्क असासे जानने के लिए उनके बैंक अकाउंट्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम है। और चूँकि उस आजकल तो बहुत से इदारे आपस में OECD का प्लेटफॉर्म है और हुकूमत को बहुत से ज़राए से वेबसाइट्स के ज़रिए से मालूमात मिल जाती हैं।
لیکن 1999 اور 2000 کے اندر ایسی معلومات کا حصول ان ویب سائٹس کے ذریعے یا کوئی ایسے کسی ایگریمنٹ کے ذریعے سے حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا. تو اس وقت انہوں نے نیب کو یہ ٹاسک دیا. نیب نے ایک عالمی کمپنی جس کا نام براڈ شیٹ LLC تھا اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. اس کمپنی نے کام کیا اور انہوں نے کچھ اثاثے کہا یہ جاتا ہے کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس بھی انہوں نے نشاندہی کی تھی اور بھی کچھ چیزوں کی انہوں نے آصف زرداری صاحب کے اثاثوں کی بھی انہوں نے اور سوئس بینک اکاؤنٹس کی بھی نشاندہی کی. لیکن اچانک 2003 کے اندر اسی سیاسی دباؤ یا سیاسی مفاہمتی عمل کے نتیجے میں سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے اس پروسیس کو روک دیا. جب پروسیس کو روکا تو الٹیمیٹلی نیب کو بھی براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ اپنا وہ معاہدہ منسوخ کرنا پڑا. لیکن براڈ شیٹ کمپنی نے یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ان کی بہت سی ورکنگ تھی, وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے اخراجات ہیں اور جو کچھ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا جب اس کی ریکوری ہونی تھی تو ایک مخصوص پرسنٹیج اس کمپنی کو بھی ملنی تھی, اب وہ نہیں ملے گی. تو لہٰذا انہوں نے دعویٰ دائر کر دیا ڈفرینٹ ریلیونٹ انٹرنیشنل جو فورم تھے, جو کورٹس تھیں. نیب ایک جگہ پہ ہارا. نیب اٹارنی جنرل پاکستان کی ٹیم ماضی کے اندر بھی ان کو اسسٹ کر رہی تھی. اچھے وکلا کیے گئے, کروڑوں روپے اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے اوپر خرچ ہوئے. لیکن اس کے باوجود خبر یہ ہے کہ نیب یہ کیس حتمی طور پر ہار گئے. ان کے جو آپ کا اپیل کا حق ہوتا ہے وہ بھی اویل کر لیا گیا ہے اور اب نیب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. نیب نے کہا ہے حکومت وقت کو کہ ہمارے پاس ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے نہیں ہیں. 4 ارب 41 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرنا ہے اس کمپنی کو. نیب کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے, لہٰذا آپ ہماری مدد کیجئے. اور اب الٹیمیٹلی وفاقی حکومت نے ٹیکس پیئر کی رقم سے نیب کو 4 ارب 41 کروڑ پہ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے اور نیب یہ رقم براڈ شیٹ LLC کمپنی کو ادا کرے گی. اس لیے کہ نیب نے وہ معاہدہ ختم کیا تھا. لیکن حیران کن طور کے اوپر وہ اثاثے جن کے لیے نیب نے کئی سالوں ایفرٹ کی, وکلا رکھے گئے, بیرون ملک گئے, کروڑوں روپے عوام کے خرچ ہوئے اور اس کا پاکستان کی احتساب عدالتوں میں بھی انہی اثاثوں سے متعلق کیس انڈر ٹرائل ہیں, لیکن وہ بیرون ملک سے ریکوری نہیں ہوئی. لیکن اس قوم کا پیسہ اور اس قوم کو ایک ہنجانی کیفیت ضرور ملی. لیکن نیب حیران کن طور کے اوپر اس معاملے کے اندر ابھی تک کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکا. لیکن باہر جو کوشش کی اس کی قیمت ٹیکس پیئر کی رقم سے 4 ارب 41 کروڑ روپے کی شکل میں ادا کرنا پڑی ہے. دوسرے معاملے کی بات کر لیتے ہیں. یہ بھی قومی خزانے کو ایک نقصان اور اس کے اوپر بوجھ ڈالنے سے متعلق ہے, جو کہ نیشنل بینک آف پاکستان کا سب سے بڑا بینک, منافع بخش بینک. نیشنل بینک آف پاکستان کی 1994 کے اندر ڈھاکہ میں ایک برانچ کھولی گئی. دنیا بھر کے مختلف بینکس دوسرے ملکوں میں جا کے کاروبار کرتے ہیں, لیکن نیشنل بینک نے بھی اسی بنیادوں کے اوپر آغاز کیا. پھر 3 اور شہروں کے اندر بھی اس نے برانچیں قائم کی. لیکن 4 سال سے زیادہ عرصے تقریباً 2013-14 کے دوران نیشنل بینک آف پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کچھ ایسی اسٹریٹجی کی جو مبینہ طور کے اوپر ان افسران کی ملی بھگت تھی. الٹیمیٹلی نان پرفارمنگ لون, جو ایک مخصوص مدت کے لیے کمرشل لون دیا جاتا ہے, وہ مجموعی طور کے اوپر $215 ملین دیا گیا, جو آج ہم دیکھیں تو وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک بڑی رقم ہے. وہ تقریباً کوئی آج کے اماؤنٹ کے مطابق اندازہ لگائیں ہم تو تقریباً کوئی 35-40 ارب روپے بنتے ہیں. یہ رقم یا $215 ملین آج تک انہیں ریکور نہیں ہوئے اور اس بینک کو مسلسل نقصان میں جا رہا ہے, خسارے میں جا رہا ہے. یہ سرکاری دستاویز میں انکشاف ہوا ہے اس بات کا. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا, اس کے ساتھ نیشنل بینک آف پاکستان کے بورڈ نے لیا, وزارت خزانہ نے جائزہ لیا, اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جائزہ لیا. 2 معاملات کے اوپر اتفاق ہوا. چونکہ بنگلہ دیش کی حکومت نے, بنگلہ دیش کے اسٹیٹ بینک نے, انہوں نے یہ وارننگ دی کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی ایکوٹی کم ہو چکی ہے اور اگر آپ اس ایکوٹی کے اندر $10.9 ملین فوری طور کے اوپر انجیکٹ نہیں کریں گے تو نیشنل بینک آف پاکستان کو بنگلہ دیش میں آپریشن سے روکا جا سکتا ہے, لائسنس منسوخ کیا جا سکتا ہے. اور اگر ایسی کوئی نوبت آ جاتی تو پاکستان کی بڑی سبکی ہونی تھی. ہمارا دشمن ملک جس کے بنگلہ دیش کے اندر بڑی روٹس ہیں, اثر و رسوخ ہے, اس نے بھی اس معاملے کو اچھالنا تھا اور بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا تھا, کوئی اور آپشن نہیں تھا. وہ لوگ جنہوں نے اس کو نقصان پہنچایا, نیب ان کے خلاف پاکستان میں ریفرنس دائر کر چکے, لیکن کوئی بڑی پیش رفت ابھی تک نہیں ہو پائی اس کیس میں. لیکن اب اس موقع کے اوپر ایک مرتبہ پھر اپنے نیشنل بینک کی ساکھ بچانے کے لیے, پاکستان کا وقار بچانے کے لیے $10.9 ملین وفاقی حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بنگلہ دیش منتقل کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ نیشنل بینک آف پاکستان کی جو ایکوٹی کم ہوئی ہے اس کنڈیشن کو میٹ کیا جا سکے. تو یہ بھی اب قومی خزانے سے الٹیمیٹلی رقم جاری ہوگی, چونکہ نیشنل بینک آف پاکستان 100% گورنمنٹ آف پاکستان کا بینک ہے اور جو اس وہ پروفٹ ارن کرتا ہے الٹیمیٹلی وہ پروفٹ
حکومت پاکستان کو، وفاقی حکومت کو، اس ملک کی عوام کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے، لیکن اب ہمیں یہ رقم بھی وہاں جائے گی، اور اس کے ساتھ شیڈول بنا دیا گیا ہے. کبھی موضوع وقت نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش کے اندر نیشنل بینک آف پاکستان کی برانچز کو بند کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا. یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہوگی. کاش کہ نیشنل بینک آف پاکستان پروفیٹیبل ایک بینک کے طور پر وہاں چلتا رہتا، پاکستان کا فیس تھا، لیکن بدقسمتی سے اب آنے والے دنوں میں، مہینوں میں ہمیں نیشنل بینک آف پاکستان کی برانچز اور پھر اس کے بعد مستقل بنگلہ دیش میں نیشنل بینک آف پاکستان کا آپریشن بند ہوتا ہے دکھائی دے گا. آخر میں بات کرونا وائرس، سب کی نیندیں اس نے اڑا رکھی ہیں. جو اس کا شکار ہو چکے ہیں ان کی بھی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں، اور جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی بڑی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہیں. اب ہم نے احتیاطی تدابیر تو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن اب وہ لوگ جو کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور صحت یاب ہو چکے ہیں ان کی تعداد 52,000 سے زیادہ ہے. تمام ڈاکٹرز نے یہ متفقہ طور کے اوپر رائے دی. حکومت نے پلازما سینٹر قائم کیے کہ جو لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں وہ اپنا پلازما دیں، جس کے نتیجے میں 1,12,000 سے زیادہ کرونا کے مریض صحت یاب ہو سکتے ہیں. تو آج کے اس ولاگ سے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ مختلف پلازما سینٹر بن چکے ہیں، اپنے پاکستانی بھائیوں کا، ان کی زندگیوں کا، ان کی زندگی بچانے کے اندر ان کا ساتھ دیں. جو لوگ کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں، چونکہ آپ کا پلازما ڈونیٹ کرنا بہت سے لوگوں کی زندگی بچا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس بات کی بھی نشاندہی کرنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ پلازما کے اوپر بلیک میلنگ کر رہے ہیں، بلیک میں فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرے، کچھ لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ کوئی لوگ ایسی گھٹیا حرکت ایسے موقع کے اوپر نہ کر سکیں. اور اس کے ساتھ نجی ہاسپٹلز جو 1 لاکھ سے 1.5-2 لاکھ روپے تک کرونا پیشنٹ کے مریضوں سے ایک دن میں وصول کر رہے ہیں، انہیں بھی خدا کے لیے اس موقع کے اوپر سوچنا چاہیے. یہ اب نارمل پروفٹنگ کا موقع نہیں ہے، دکھی انسانیت کا، مشکلات میں گھرے پاکستانیوں کا ساتھ دینے کا وقت ہے. اپنے ایکسپینس اتنے رکھیے جس سے آپ کو لاس بھی نہ ہو، لیکن اب نارمل پروفٹنگ بھی نہ کریں. تو آج کے شو سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ حافظ.